السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الگ خبر. میں ہوں علی سرور اور میں ہوں ارسلان نعیم. جی، سب سے پہلے جو سٹوری ہے بہت اہم. افغانستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر پاکستان کی سیاسی قیادت اہم فیصلوں کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے. قومی اسمبلی ہال میں پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا ان کیمرہ اجلاس ہو رہا ہے، اور جس میں شاہ محمود قریشی، رضا ربانی، بلاول بھٹو زرداری، اس کے علاوہ شہباز شریف اور تقریباً تمام قابل ذکر لیڈران شریک ہیں، اور وہاں DGISI بریفنگ دے رہے ہیں. جی بالکل، اور یہ ان کیمرہ بھی اجلاس ہے اور بند کمرہ اجلاس بھی. اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں ہم ناظرین جو دوسری سٹوری شامل کریں گے وہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے جاری بیان پر. ان کا کہنا تھا کہ نون میں سے شین نکل جائے گی، اور وہ ہو گیا. تو کتنی بات ہے اس میں، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے کہ کتنی صداقت ہے اس بیان میں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پیشن گوئی کر دی کہ PTI کشمیر میں حکومت بنانے جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تیسری سٹوری شامل کریں گے جس میں ہم گفتگو کریں گے آج صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صوبائی وزیر سعید غنی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی، جس میں سندھ میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے حوالے سے انہوں نے کافی زیادہ جو ہے وہ سوالات کھڑے کیے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نیب پر بھی سوالات کھڑے کیے. تو اس کے حوالے سے بھی کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں پروگرام میں اور تفصیلات آپ کے سامنے لے کر آ سکیں. جی علی. جی بالکل، لیکن سب سے پہلے جو ہماری سٹوری ہے وہ یہی ہے. افغانستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس پر جس طرح ارسلان نے کہا کہ ان کیمرہ اور بند کیمرہ دونوں میں اجلاس ہوں گے اور فیصلے ہوں گے کہ ان ممالک سے کس طرح کے تعلقات پاکستان کے ہونے چاہیے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا یہ دو ٹوک بیان سب کے سامنے ہے. بالخصوص امریکن میڈیا کو جو انٹرویوز دیا اور چائنا کی میڈیا کو پہلی بار جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں بھی اس بات کا اعادہ کیا کہ اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ امریکہ کو ہم اپنے ایئر بیسز نہیں دیں گے. ایک بار پھر انہوں نے کہا، اور چائنا کے بالخصوص جو اخبارات اور ٹیلی ویژن کے نمائندوں سے انہوں نے بات کی ہے وہ بہت اہم تھی، جس میں انہوں نے صاف طور پر بتایا کہ جی کچھ بھی ہو جائے ہم چائنا سے ہماری جو تعلقات ہیں اس کو مزید فروغ دیں گے. دوستی مزید بہتر ہو سکتی ہے، زیادہ ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان پر جو اس وقت پریشر ہے خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے. بہت اہم اجلاس آج اس حوالے سے ہو رہا ہے. ان کیمرہ بریفنگ دی جا رہی ہے. DGISI ہیں فیض حمید، وہ بریفنگ دے رہے ہیں اور تمام باتوں پر آج فیصلے ہوں گے. بہت اہم فیصلے متوقع ہیں کیونکہ اجلاس بہت اہم ہے. اور اس اجلاس میں ایک خاص بات جو بتاؤں ناظرین آپ کو وہ یہ بھی ہے کہ اس اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان صاحب شریک نہیں ہیں. یہ بہت پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اس اجلاس میں نہیں ہوں گے، ان کی اپنی مصروفیات ہیں. لیکن تمام قابل ذکر جس طرح میں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں موجود ہیں، شہباز شریف صاحب وہاں موجود ہیں، اس کے علاوہ وہاں پرویز خٹک صاحب موجود ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں. اور بہت اہم اجلاس ہے خطے کے حوالے سے، کیونکہ وزیر اعظم کو سوال یہ پیدا ہوتا ہے بہت بڑا جو لوگ عموماً کرتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب اس اجلاس میں کیوں شرکت نہیں کر رہے. تو اس حوالے سے مختصر جواب تو اس کا یہی ہے کہ جی بہت پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ وزیر اعظم صاحب اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. جی بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کے 100 سال مکمل ہونے پر ہم نے دیکھا آج وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات بھی، اور اس حوالے سے انہوں نے چائنا کے تاریخ کے حوالے سے بھی حوالہ انہوں نے دیا. تو میں اس حوالے سے گفتگو کرتا چلوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے چائنا کی بات کی تو چائنا پر 10 خاندانوں نے حکومت کی اور ان کے ایک طویل عرصے رہے حکومت کے. اس طریقے سے ان کی تاریخ نہیں تھی، جس میں اگر میں بات کروں چائنیز میں تو اس میں کئی ایسے خاندان تھے، 10 سے زائد خاندان تھے، جس میں مونگ، منگول، سین، سوئی، ہن، ماچو، اس طرح کے 10 خاندان تھے جنہوں نے طویل عرصہ 300 سال حکومت کی. اگر ہم چائنا کی تاریخ کو پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماچو خاندان کا جو دور رہا ہے وہ ایک طویل ترین دور رہا ہے جس نے کم سے کم 300 سال کے قریب وہاں پر حکومت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا میں جو ہے وہ یقینی طور پر تبدیلی آئی، لیکن انہوں نے انقلابی بنیادوں پر چیزیں کی، جس طریقے سے وزیر اعظم نے چائنا کی مثالیں دیں اور بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ صدر شی جن پنگ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ 100 سال مکمل ہونے کے بعد اب وہ وقت چلا گیا جب چائنا کو دھمکایا جا سکتا تھا. تو اس حوالے سے یہ بھی ایک بہت بڑا بیان ہے عالمی قوتوں کے لیے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آج دیکھا کہ جس طریقے سے علی نے بھی وزیر اعظم کے بین الاقوامی میڈیا کو انٹرویو کا حوالہ دیا، تو اس حوالے سے آج قومی سلامتی امور کا جو ہے وہ بند کمرہ اور آن کیمرہ اجلاس ابھی بھی جاری ہے اجلاس. اس حوالے سے ابھی بھی DGISPR جو ہے وہ بریفنگ دے رہے ہیں. اس حوالے سے جیسے تفصیلات آئیں گی آپ کے سامنے بھی رکھیں گے. DGISI بریفنگ دے رہے ہیں اس حوالے سے، اور بریفنگ سے مطمئن ہوں. یہ کہنا ہے شہباز شریف صاحب کا. ظاہر ہے جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں جس طرح خبریں باہر آتی رہیں گی ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے، اور نیوز بھی ہمارے چینل پہ آپ یقیناً اس حوالے سے دیکھتے رہتے ہیں. اور ظاہر تازہ ترین اپڈیٹ ہم آپ کو یہی دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے جی میں مطمئن ہوں. اچھا بہت اہم ہے کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی ہٹ درمی مسلسل جاری ہے. افغانستان میں انخلا ہو رہا ہے طالبان کا،
11 ستمبر ڈیڈ لائن دی جا چکی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالبان تیزی سے تمام علاقوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں. تقریباً افغانستان کا 40% علاقہ جو ہے قبضے میں آ گیا ہے، اور بڑا آسان لگ رہا ہے جی. طالبان جس طرح جس شہر کا رخ کرتے ہیں، جس ڈسٹرکٹ کا رخ کرتے ہیں، وہاں جتنے بھی افغانستان حکومت کے جو فوجی اہلکار ہیں وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں، وہ قبضہ کر لیتے ہیں بآسانی. جس طرح میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا 34 میں سے 26 صوبے ہیں جن میں بہت زیادہ لگتا یہ ہے کہ طالبان کا تقریباً قبضہ ہوا چاہتا ہے. صرف کابل ہے جس پر لڑائی ہوگی، اور اسی حوالے سے ترکی نے بھی ظاہر بیچ میں اپنا پلان شیئر کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کابل پلان کیا ہے، تو اس پہ بھی ہم نے پروگرام کیا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے. تو پاکستان کے اس فیصلہ کن آج یہ بریفنگ ہے، اس میں فیصلہ ہوگا کہ پاکستان کے بھارت سے یعنی مقبوضہ جموں کشمیر کے معاملے کو لے کر کیا تعلقات ہوں گے. افغانستان کے حوالے سے بہت اہم فیصلہ ہوگا کہ پاکستان دیکھ رہے ہیں ان تمام صورتحال کو، خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، بالخصوص امریکہ انخلا چاہتا ہے اور 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے، اور بالخصوص اشرف غنی جب گئے ہیں امریکہ جو بائیڈن کے کہنے پر، وہاں انہوں نے ملاقات کی، وہاں بھی جو بائیڈن نے انہیں صاف طور پر یہ کہا ہے کہ جی آپ نے خود سنبھالنے ہیں تمام چیزوں کو، ہم آپ کے پیسے سے مدد ضرور کر سکتے ہیں لیکن فوجی وہاں نہیں رکھ سکتے. 650 فوجیوں کو رکھنے کا جو بات کی گئی ہے امریکہ کی جانب سے، وہ اس لیے ہے کہ وہاں ان کے ڈپلومیٹس جو ہوں گے ان کی حفاظت کے لیے وہ رکھیں گے. کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی بہت اہم ہے، ظاہر ہے 650 فوجی تو کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن اسی لیے پھر بیچ میں طیب اردگان آئے، اور طیب اردگان کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے جی انہوں نے کابل سیکیورٹی کے حوالے سے جو پلان شیئر کیا اس میں پاکستان کو انہوں نے شامل رکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی پاکستان وہاں ہو اور ہنگری ہمارے ساتھ اگر ہو تو ہم اس کو کر سکتے ہیں طالبان سے. اور طالبان کا جو کردار رہا ہے، عمران خان صاحب نے بھی اس پر وعدہ کیا اگر طالبان ٹیک اوور وہاں کرتے ہیں تو ہم کچھ بھی اس حوالے سے نہیں کریں گے. ہاں ایک کام ہم کریں گے کہ اپنی سرحد جو ہے طویل سرحد لگتی ہے پاکستان کی افغانستان کے ساتھ، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ میجر ریٹائر ندیم شیخ صاحب موجود ہیں، سینئر درجہ کار ہیں، عسکری حوالے سے مختلف چینلز پر آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، بہت ہی زیادہ گہری نظر ہے انٹرنیشنل حوالے سے ان کی کہ خطے میں بالخصوص جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں. السلام علیکم میجر صاحب. وعلیکم السلام علی. اچھا کیا کہیں گے میجر صاحب، افغانستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے صورتحال پر آج بہت ہی اہم ایک اجلاس ہو رہا ہے جی، ان کیمرہ اجلاس ہے جس میں ظاہر ڈی جی ISI ہیں وہ بریفنگ بھی دے رہے ہیں، اور اس اجلاس میں تمام قابل ذکر پاکستان کے رہنماؤں کو شرکت کی دعوت دی گئی تھی. 4 صوبوں کے وزیر اعلیٰ بھی وہاں موجود ہیں. اور اب ظاہر ہے افغانستان، بھارت اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے یہ بہت اہم اجلاس ہے، اور اس میں فیصلے کیے جائیں گے کہ ان تینوں ملکوں کے حوالے سے پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے جی کس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے. خطے میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر، کیا کچھ آپ کو لگتا ہے متوقع فیصلے ہو سکتے ہیں؟ جی اچھا، اس پر اصلاً یہی بات ہے کہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں، افغانستان ہو، بھارت ہو یا مقبوضہ کشمیر سے حوالہ کچھ زیادہ لے کر ہم ہندوستان سے بات کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج اپوزیشن لیڈر وفاق میں جو ہے شہباز شریف کی جانب سے کہنا ہے کہ بریفنگ سے مطمئن ہوں، یہ ایک بہت بڑا بیان ہے، کیونکہ ہم نے یقینی طور پر دیکھا ہے، اور میجر صاحب ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے. سر آج قومی سلامتی امور کا اجلاس ہے، افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے، پھر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی عام فیصلے متوقع ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بہت اچھی ایک ڈیولپمنٹ ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں یہ ہے، جس میں پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کیا جاتا ہے اور ملک کے اندر ایک ہارمونی اور ایک انٹیگریشن کا جو ہے وہ پوسچر جو ہے وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے. اس میں ڈی جی ISI، آرمی چیف اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے ہمارے جو پولیٹیکل CM اور تمام لوگ موجود ہیں. اس کا مقصد وہی ہے جو میں آج سے پچھلے پروگراموں میں بھی کہتا رہا ہوں کہ افغانستان کی صورتحال پاکستان کے لیے بہت زیادہ سیریس ہو چکی ہے. ہمارے دونوں ایسٹرن اور ویسٹرن بارڈر ہاٹ ہونے جا رہے ہیں بہت شدید قسم کے. امریکہ کافی حد تک جو ہے ہمارے ایبسلیوٹلی نارتھ کی وجہ سے انوائڈ ہے. بالکل. اچھا سر، آپ سے گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے گفتگو کی تھی اس حوالے سے، اور آپ نے واضح طور پر موقف رکھا تھا، آپ کافی گہری نظر رکھتے ہیں دفاعی حوالے سے بھی. سر کیا سمجھتے ہیں، کیا فیصلے متوقع ہوں گے آج کے اس بند کمرہ اور آن کیمرہ اجلاس میں؟ افغانستان کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ دنوں وزیر اعظم کی جانب سے بیان دیا گیا تھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ہم سرحدیں بند کر دیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا حل ہے، چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، یا مزید اس سے ہمارے ملک میں جو ہے وہ پرتشدد کارروائیاں بڑھنے کا بھی جو ہے وہ امکان ہے؟ جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ بہت اچھا انہوں نے کیا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو پاکستان کی پالیسی ہے جو ان تمام چیزوں سے نمٹنے کے لیے ابھی اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے مل کے بنائی ہے، وہ سب کے سامنے انہوں نے رکھی ہے کہ دیکھیں دس از واٹ، ہم اس طرح سے ان ساری آپشنز ہمارے سامنے ہیں اور اس طرح سے ہم نے ان چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے. اس میں آپ کی ایڈوائسز بھی جو ہے ہم اس کو انکارپوریٹ کریں گے.
اور اس طرح سے ایک ہمارا جو اس وقت دونوں بارڈرز کے اوپر جو کشمیر کی سچویشن ہے، انڈیا اس وقت کافی ہاسٹائل ہوا ہے. ابھی جو لیٹسٹ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو کوائڈ کاپٹر والا ایک ٹوائے ڈرامہ ہوا تھا جی پلوامہ کی طرح، ہاں، تو اس ٹوائے ہیلی کاپٹر کو لے کے جو کہ ایک چھوٹا سا ڈرون ہے، اس کو لے کے اس نے جو ہے بہت زیادہ پوری آپ دیکھیں ان کی میڈیا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ شور مچا رہا ہے. تو یہ سب اس وقت پاکستان کے لیے کافی کریٹیکل سچویشن ہے. کابل ایئرپورٹ کی جیسے علی سرور صاحب نے بات کی کہ دیکھیں ہم پاکستان کسی بھی صورت میں کسی بھی کوئی بھی پوسٹر یا کوئی بھی جو ہے وہ رول اس وقت افغانستان کے اندر ان سائڈ جا کے فزیکلی نہیں کرے گا. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میجر صاحب. ایک چھوٹی سی بات میں اس پہ رکھنا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی طالبان بڑی تیزی سے پورے افغانستان پر قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سارے آزاد ذرائع تو یہ کہتے ہیں تقریباً 40% جو ہے قبضہ طالبان کر چکے ہیں. کیونکہ ظاہر جب سے سنا انہوں نے کہ 11 ستمبر کو نکلا ہے اور اس کے بعد امریکن فوج جا چکے ہیں، نیٹو فوج بھی واپس جا رہی ہے، بہت کم تعداد میں وہاں رہ گئے ہیں. تو آپ بالخصوص اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی صرف کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل. وہ کہتے ہیں جی کسی طرح جانا آنا وہاں اگر رہتا ہے افغانستان تو وہ کابل ایئرپورٹ ہے، وہاں سے ظاہر پورے ملک میں ٹریول ہوتا ہے. تو کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی پہ سارے خدشات ہیں کہ جی کسی طرح کابل ایئرپورٹ کو جو ہے وہ ہم محفوظ رکھ سکیں اور وہاں تک طالبان نہ پہنچ سکے. تو آپ کو لگتا ہے صرف کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی وہ طیب اردگان صاحب پاکستان یا امریکہ کسی بھی طرح اگر کر بھی لیتے ہیں اور باقی پورا افغانستان سامنے ہوگا طالبان کے؟ ایک تو میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دوں کہ پاکستان کوئی بھی فزیکل رول افغانستان کی ٹیریٹری میں ادا نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کرے گا. یہ آپ نوٹ کر لیں، پہلی بات تو یہ. دوسری بات آپ نے کہی کہ اس کی جو سیکیورٹی وہ امریکنز کرتے ہیں، ٹرکش کو دیتے ہیں، جو بھی ہے پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے. پاکستان اس وقت بالکل ٹوٹلی غیر جانبدار. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کابل پلان تھا طیب اردگان صاحب کا، جس میں انہوں نے کہا تھا جی امریکہ کو آفر کی تھی کہ جی ہمیں پاکستان کو آپ ہمیں دے دیں، ہم پاکستان اور ایک اور ملک کے ساتھ مل کر اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے کابل پلان شیئر کر سکتے ہیں آپ سے، اور ظاہر ہے اس نے پابندیاں ہٹانا چاہ رہا ہے ترکی یا بہت سارے اور مراد چاہ رہا ہوگا، تو یہ پلان تو وہاں تک پہنچا ہے. دیکھیں پلان جو بھی پہنچا ہے پاکستان اس کو ریفیوز کر چکا ہے. پاکستان اپنا رول ریفیوز کر چکا ہے کہ کوئی بھی فزیکل رول ان سائڈ اینی ادر کنٹریز ٹیریٹری پاکستان نہیں ادا کرے گا. مجاہدین جہاں تک تعلق ہے، آپ ان کو کہہ لیں یا طالبان کہہ لیں، اس وقت طالبان بہت تیزی کے ساتھ ان کا آفینسو ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور آلریڈی 80% افغانستان کے اوپر یہ قابض تھے. آپ یہ نہ کہیں کہ ابھی تیزی سے یہ سب کانکر کر رہے ہیں. ہاں، جو چھاونیاں بنی ہوئی تھی، جو ان کے مضبوط اس طرح کے اڈے تھے امریکن بیسز، ان کو ضرور دوبارہ بھی یہ کیپچر کیا ہے. باقی آلریڈی اس علاقے کے اندر جو بھی ان کے بڑے بڑے پروونسز ہیں اس میں پہلے سے ہی طالبان کی حکومت چل رہی تھی. اچھا، اس میں لیکن یہ بھی ہے میجر صاحب کہ ظاہر انخلا کی جب بات ہو رہی ہے اور طالبان تیزی سے قبضہ بھی کرتے جا رہے ہیں، تو شمالی اتحاد کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ دوستم اور احمد شاہ مسعود وغیرہ یہ سارے بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے. یہ جتنا مرضی ایکٹیو ہو جائے، یہ پلچرخی کے پیچھے ہی انہوں نے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ناردرن سائیڈ ہی پر جا کر یہ وڈرا ان کا شاید وہاں ہالٹ ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ اغوا کابل کو بالکل چھوڑ دیں گے. آپ دیکھیں گے کابل کو ہولڈ کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. اگر آپ بات کر رہے ہیں ناردرن الائنس یا عبداللہ والی پارٹی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو دیکھیں ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے پلچرخی سے پہلے کسی بھی جگہ کو گراؤنڈ کو ہولڈ کرنا. ان کا گراؤنڈ اگر ہولڈ ہوگا تو پلچرخی کے پیچھے جانے کے بعد، ٹھیک ہے، 80% افغانستان یہ چھوڑ دیں گے، یہ وڈرال کی طرف تیاری کر. اچھا ندیم شیخ صاحب، آپ سے یہاں پر ایک سوال کرنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو. جی پلیز سر یہ بتائیے گا کہ اسرائیل کے حوالے سے اس وقت ظاہر ایک بڑے نازک دور سے ملک گزارا ہے. ایک طرف جس طریقے سے آپ نے حوالہ دیا بھارت کا، دوسری جانب آپ نے حوالہ دیا افغانستان کا بھی، دونوں طرف سے جو ہے وہ ایک کشیدہ صورتحال ہے. تیسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل سے جو ہے وہ خفیہ ملاقات کی خبریں بھی سامنے آتی ہیں زلفی بخاری کی جانب سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج دفتر خارجہ جو ہیں ان کی جانب سے زاہد حفیظ چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ جو بحری مشقیں ہیں اس میں سی بریز میں 2021 میں بطور مبصر وہ شرکت کر رہا ہے. اور پھر یہی ہم دیکھتے ہیں آج ایک اسرائیلی اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان سے جو ہے وہ تعلقات کے حوالے سے پیش رفت ہو رہی ہے اور تیزی سے گفت و شنید جاری ہے. سر کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان کے خلاف آنے والے دنوں میں اسرائیل پروپیگنڈا کر کے مزید نقصان پہنچا سکتا ہے جس کا فائدہ افغانستان اور بھارت بھی اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے اور جہاں تک عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، یہ بھی میں چیز آپ کو اس فورم پہ کلیئر کر دوں
کہ کسی بھی صورت کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ ہمارے کسی بھی قسم کے سفارتی تعلق کی، ریلیشن کی، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، چاہے تسلیم کرنے کی یا نہ تسلیم کرنے کی، یہ پاسبل نہیں ہے۔ باقی کچھ کمپلشنس ہوتی ہیں، کچھ ڈسیپشنس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ملک آپس میں چھوٹی موٹی ڈپلومیسی گیمز جو ہیں، یہ آپ اس کو ایک ڈپلومیٹک گیم کنسیڈر کر سکتے ہیں، وہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، قومی سلامتی امور کا اتنا اہم ترین اجلاس کتنا زیادہ اہمیت کا یہ حامل ہے، جس کی اہمیت آپ خود بھی بتا رہے تھے کہ یہ ایک اہم پیش رفت ہے، اور یقینی طور پر جو ہے فورسز کی جانب سے اس طرح کا اجلاس بلانا، ملکی صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلے کرنا ایک اچھا اقدام ہے۔ اتنی اہم میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کی شرکت نہ کرنا، سر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایسے تو میں پاکستان اور انڈیا بھی آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، بالکل، ڈسپائٹ کہ ہماری بارڈر اتنی ہاٹ ہے اور اتنی زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ وائلیشنس ہوتی ہیں، ہاسٹائل ہے، لیکن تو یہ کچھ ڈپلومیٹک گیمز ہیں، آپ کہہ لیں جس طرح سے وار گیمز ہوتی ہیں، تو یہ اس کا کوئی لیکن وزیر اعظم کے اجلاس میں شرکت نہ کرنا، سر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پہ پلیز کامنٹ کر دیجیے۔ وزیر اعظم صاحب کا اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈیفینڈ کریں سر۔ دیکھیں، وزیر اعظم جی اچھا، بالکل اس حوالے سے بھی علی بہت ساری خبریں پہلے آ چکی تھی کہ وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، چند دن پہلے جب یہ دعوت دی گئی تھی اس میں وزیر اعظم شامل نہیں تھے، ان کی اپنی مصروفیات تھی۔ یہ بات ظاہر 3 دن پہلے خبروں میں آئی تھی کہ وزیر اعظم صاحب اس اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے، اور ظاہر ان کی اپنی مصروفیت تھی جس کی وجہ سے آج وہ اجلاس میں شریک نہیں ہے۔ اب تک کی جو خبریں باہر آ رہی ہیں اس میں شہباز شریف صاحب کا یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا میں اس پوری بریفنگ سے انتہائی مطمئن ہوں، جو کچھ کہا گیا ہے وہاں بالکل صحیح ہے، اور اسی طرح کے تعلقات ہم چاہتے ہیں۔ میجر صاحب باہر باتیں آ رہی ہیں میجر صاحب، جو اب تک کی جو بریفنگ ہے وہاں پر، اس کے حوالے سے باہر جو گفتگو سامنے آ رہی ہے کہ اندر کیا باتیں ہوئی ہیں، اس میں شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جو بھی بریفنگ ہمیں دی گئی ہے وہ ان سے میں پوری طرح مطمئن ہوں، جس طرح کے تعلقات کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا سٹینڈ ہونا چاہیے وہ بھی صحیح ہے، افغانستان کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں وہ بھی درست ہیں۔ جی، آپ نے مجھ سے سوال کیا علی؟ جی سر، جی بالکل، شہباز شریف نے ابھی وہاں سے جو نکلے ہیں تو انہوں نے پہلے تو بتایا کہ میں تفصیلات دینے سے انہوں نے صاف انکار کیا۔ جی ظاہر ہے یہ کچھ باتیں ہوتی ہیں بتانے کچھ نہیں۔ جی بالکل، اور اس حوالے سے مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین پروگرام میں یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، چلتے ہیں وقفے کی طرف، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے۔